لله الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان أنعم علينا بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه صدق الله خالقنا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، صدر محفل، صدر مجلس، میرے مخدوم محترم حضرت قاری محمد یامین گوہر صاحب اور دیگر علماء کرام، معززین، برادر محترم عزیزم مولانا محمد عمیر صاحب، ان کی وساطت سے آپ حضرات کے ساتھ درس قرآن کی اس محفل، اس نشست میں ملاقات ہو رہی ہے۔ چنیوٹ شہر میں ماہانہ درس قرآن کی نشستیں جو بڑے ذوق و شوق سے مختلف مساجد میں منعقد ہوتی ہیں، انہی نشستوں کا آج کا درس حصہ ہے۔ محترم دوستو، میں کسی خاص آیت پہ شاید آج درس نہ دوں، البتہ قرآن کریم کے بارے میں چند بنیادی اور اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، جن باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن پاک کا درس دیں، قرآن کریم کے درس کو سنیں، تو قرآن پاک پڑھنا، سننا، اس کا درس دینا، درس سننا،
ہم سب کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ قرآن کریم اس کے بارے میں 3 بنیادی عقیدے اس معصوم بچے سے لے کے 80-90 سالہ بزرگ کے ذہن میں، دل میں ہر وقت پختہ رہنے چاہیے۔ ان 3 عقیدوں کو دل میں بٹھا کے، ذہن میں جما کے قرآن کریم پڑھیں گے، سنیں گے۔ اس کا پڑھنا، سننا قرآن کے حوالے سے 5 اعمال ہم کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، قرآن چھوتے ہیں اور قرآن سمجھتے ہیں۔ یہ 5 اعمال ہم ہر درس میں قرآن کے حوالے سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں انتہائی باعث رحمت، باعث برکت ہیں۔ ایک پہ اگر گفتگو کروں تو درس کا دورانیہ کئی نشستوں پہ پھیل جائے۔ قرآن پڑھنا، اس کے احکام، قرآن سننا، اس کے احکام، قرآن دیکھنا، اس کے احکام، قرآن کو چھونا، اس کے احکام اور قرآن کو سمجھنا، اس کے احکام، یہ مستقل دروس ہیں۔ یہ 5 اعمال اس وقت مفید ہو سکتے ہیں، اس وقت ہماری ہدایت کا، ہمارے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں، جب قرآن کے بارے میں 3 عقیدے دل میں آباد ہوں گے۔ میں انہی عقیدوں کے بارے میں آج کے درس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ چونکہ یہ درس کا حلقہ ہے، کوئی جلسہ کانفرنس کا ماحول نہیں، اس لیے دوران گفتگو نہ نعروں کی ضرورت، نہ کسی داد کی طلب، بلکہ آپ حضرات کی پوری توجہ چاہیے ہوگی۔ پہلا عقیدہ قرآن پاک کے بارے میں، قرآن کریم کسی انسان کی تحریر نہیں، قرآن کریم کسی بھی مخلوق کی تخلیق نہیں، قرآن کریم کسی ملک مقرب کی تالیف نہیں، قرآن کریم نبی مرسل کی بھی تصنیف نہیں۔ کسی مخلوق، وہ نبی مرسل ہوں، ملک مقرب ہوں، فرشتوں میں سے بلند ترین مقام و مرتبہ کے حامل ہوں، کسی کی بھی یہ تصنیف، تالیف نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم خدائی کلام ہے۔ اس کے خدائی کلام ہونے کا عقیدہ دل میں بسانا ہے، دل میں بٹھانا ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین کو، کفار کو قرآن کریم پہ سب سے پہلا شبہ یہی پیدا ہوا تھا کہ یہ قرآن
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی دین ہے، خدا کی عطا کردہ ہے۔ انہیں اسی بات پہ شبہ ہوا، وہ کہنے لگے، کسی نے یوں کہا ام یقولون افترا، کہ یہ گھڑ لیا ہے۔ کسی نے معاذ اللہ یوں کہا یہ کلام شاعری کا کلام ہے۔ کسی نے کہا یہ کاہنوں کا کلام ہے۔ کسی نے کہا یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں تنہائیوں کی فکری سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ سوچتے رہے اور پھر اس کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ غرض کے جس محاورے کو ہم کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، قرآن کریم کے بارے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں نے اتنی ہی باتیں کی۔ کسی نے اسے کہانت کا مجموعہ کہا، کسی نے کہا اساطیر الاولین، کسی نے اسے شاعری کا کلام کہا، بلکہ مکہ کے سرداروں نے تو ایک شاعر کو کہا جا جا کے قرآن کریم کو سن اور اس کی شاعری کو چیک کر۔ اور ایک بار مکہ کے سرداروں نے ایک اپنے بڑے کو بھیجا کہ جا جا کے قرآن کو سحر کے حوالہ سے چیک کر، کہیں یہ جادو تو نہیں، کیونکہ اس کے کلام میں اثر بہت ہے، تاثیر بہت ہے۔ تو اس پہلو سے پہلا شبہ ہی ان کا یہ پیدا ہوا کہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی تخلیق ہے، یا قرآن کریم جنات نے آپ کو دیا، یا قرآن کریم کسی جادوگر سے لیا گیا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے بارے میں دو ٹوک لفظوں میں یہ بات واضح فرما دی، ما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ انسانوں کے کلام ہے؟ اور اس کلام کو رب کا کلام ماننا کئی حوالوں سے ضروری۔ اگر اس کو ہم انسانوں کی کلام مان لیں جیسا کہ دنیا چاہتی ہے، مکہ کے سرداروں نے بھی یہی تحریک شروع کی تھی کہ ہم ثابت کریں یہ قرآن خدائی کلام نہیں۔ ان کی تمام تر تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ ان کے بعد بھی قرآن کریم کے جتنے منکرین آئے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وقت بدلتے گئے، فتنوں کے نام بدلتے گئے، سوچ نہیں بدلی۔ آج بھی بڑے بڑے انگریز محققین مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، مسلمانوں آخر تمہیں اس بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تم مان لو نا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، آخر تمہیں یہ بات قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ تو تسلیم کر لو۔ حدیث کو اپنے نبی کی طرف عزت کے ساتھ منسوب کرتے ہو، قرآن کو بھی کر لو کہ قرآن بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ احباب کرام، ان لوگوں کا یہی مطالبہ، آج کے محققین کا بھی یہی مطالبہ، دراصل وہ یہ بات منوا کے اگلی بات ہم سے یہ منوانا چاہیں گے کہ انسانی کلام حرف آخر نہیں ہوا کرتا، انسانی کلام حرف آخر نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت اجازت
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، قرآن کریم کے حوالہ سے 3 طرح کے عقیدے اس معصوم بچہ سے لے کے 80-90 سال کے بزرگ، یہ 80-90 سال عرفاً میں نے کہہ دیا، ورنہ کسی کی عمر 500 سال ہو تو اس کے لیے بھی یہی عقیدہ دل میں بٹھانا ہوگا. 1000 برس کسی کی عمر ہو اس کے لیے بھی اس عقیدہ کو دل میں بٹھانا ہوگا کہ قرآن کریم انسانی تصنیف نہیں ہے، انسانی تخلیق نہیں ہے، انسانی تحریر نہیں ہے، یہ خدائی کلام ہے. کیونکہ خدائی کلام یہ اٹل فیصلے ہوا کرتے ہیں. انسانوں کے فیصلے نظر ثانی، انسانوں کے فیصلے نظر ثالث، انسانی فیصلے رد و بدل کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. تو قرآن کریم خدائی کلام ہے. مکہ مکرمہ کے سردار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہم آج آپ سے ایک خواہش لے کے آئے ہیں، ہمارا آپ کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. خواہش یہ ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ اور قرآن لے آئیے. او بدلہ، یہ سارے کے بدلہ میں نہیں، اس کے وہ مضامین جن مضامین سے ہمیں اختلاف ہے، قرآن کریم کے وہ مضامین جو ہمارے آباء و اجداد کے عقائد پہ کاری ضرب لگاتے ہیں، ان مضامین کو بدل دیجیے. او بدلہ، یہ مطالبہ بھی انہوں نے کیوں کیا؟ اس کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی کہ قرآن خدائی کلام نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکری سوچ کا نتیجہ سمجھ کے آپ ہی کی تصنیف مانتے تھے. تو رب العالمین نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نطق مبارک سے، لسان مبارک سے، زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا، کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. کل، فرما دیجئے. یہ لفظ کل قرآن کریم میں 300 سے زائد بار آیا ہے. یہ جہاں بھی آیا لفظ کل بظاہر عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی تو یہ ہے آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. لیکن یہ کل کب آتا ہے؟ کبھی آتا ہے کسی سوال کے جواب میں. لوگوں نے سوال کیا، جواب دینے کے لیے لفظ کل آیا. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس یسألونک عن الحج یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء. تو قرآن کریم سوال جس وقت کوئی پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے لفظ کل آیا. اور کہیں پہ لفظ کل آتا ہے جب لوگوں کی طرف سے کوئی غلط مطالبہ کیا جائے، جی یہ مطالبہ پورا کر دیجئے، اس غلط مطالبہ کی تردید کے لیے لفظ کل آتا ہے. کل یا ایھا الکافرون، مطالبہ یہ آیا کہ چلو صلح کے ہاتھ بڑھائیں، کبھی کبھار ہمارے معبودوں کی تعظیم کر دیجیا کیجئے، ہم آپ کے رب کے نام کا سجدہ کر لیا کریں گے. مطالبہ غلط تھا، غلط مطالبہ کا رد کرنے کے لیے فرمایا کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں بھی کل آیا، مطالبہ غلط تھا. ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس غلط مطالبہ کا رد کرنے کے لیے رب تعالی نے فرمایا کل
ما یکون لی، اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے از خود اپنی مرضی سے اپنی منشا اپنی خواہش سے قرآن کریم کو ہرگز نہیں بدل سکتا۔ اچھا یہ فرمائیے قرآن کریم نازل کس پہ ہوا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کریم کا نزول ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سینہ مبارک قرآن کریم کا خزینہ ہے، آپ علیہ السلام کا سینہ قرآن کا دفینہ ہے، آپ علیہ السلام کا سینہ قرآن کریم کے نزول کا مرکز ہے، محبت وحی ہے، یعنی وحی کے اترنے کا مقام ہے۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں مجھے اس قرآن میں ترمیم کی اجازت نہیں، اس قرآن کو بدلنے کی اجازت نہیں۔ تو جب آپ کو یہ اختیار نہیں ہے تو ما و شما کون ہوا کرتے ہیں؟ آج کے مجتہدین کون ہوتے ہیں؟ آج کے اراکین پارلیمنٹ کون ہوا کرتے ہیں؟ آج کی مجلس مقننہ کون ہوتی ہے جو یہ سفارش پیش کرے جی قرآن کے نزول کو 1450 سال گزر گئے، اب اس میں یہ ترمیم کر دیجئے، ہرگز ایسا کسی کو حق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے بارے میں پہلا عقیدہ کیا؟ قرآن خدائی کلام ہے، کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم خدائی کلام ہونے کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی نازل کردہ آخری کلام ہے۔ اس کلام کے بعد اب آسمان سے وحی اترنے کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کسی کلام کا انتظار نہیں، اب ہمیں کسی صحیفے کا انتظار نہیں، اب ہمیں کسی وحی کا انتظار نہیں، اس کو آخری ماننا انتہائی ضروری۔ خدا نخواستہ کوئی بندہ یوں کہے مولانا صاحب، حضرت چنیوٹی صاحب، میں قرآن کو خدائی کلام مانتا ہوں، لیکن میں اس تصور کا بھی قائل ہوں کہ اس کے بعد اور بھی خدا کی کلام کسی ہستی پہ اتر سکتی ہے، تو اس شخص کا قرآن پڑھنا باعث ہدایت نہیں، باعث گمراہی ہوگا۔ قرآن کریم کو آخری ماننے کا عقیدہ انسانی نفسیات کے حوالہ سے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ انسانی مزاج یہ ہے، انسانی نفسیات یہ ہیں، جب تک وہ کسی کو آخری نہ تسلیم کرے وہ ٹھہرتا نہیں، وہ مانتا نہیں، وہ قبول نہیں کرتا، وہ پہلے کا انکار کر دیتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے، وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے اپنی یونین کونسل میں چیئرمین کے پاس چلے جائیں، چیئرمین ایک کے حق میں فیصلہ دے دے تو دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ کوئی آخری فیصلہ ہے، ابھی چیئرمین صاحب، یہ تو چیئرمین صاحب تھے، ایم پی اے صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کے پاس فیصلہ لے جاؤں گا، اگر وہاں سے بھی اس کے خلاف آ جائے تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے یہ کوئی آخری فیصلہ ہے، ابھی تو عدالت کا دروازہ باقی ہے۔ وہ چنیوٹ کی عدالت میں چلا گیا، وہاں سے بھی اس کے خلاف فیصلہ آیا، وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے یہ کوئی آخری فیصلہ ہے، ابھی تو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ باقی ہے، ہائی کورٹ سے جب اس کے خلاف آ جائے تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے یہ کوئی آخری فیصلہ ہے، تو وہ ابھی تو سپریم کورٹ باقی ہے، جب سپریم کورٹ سے بھی اس کے خلاف فیصلہ آ جائے تو وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے یہ کوئی آخری ہے، نظر ثانی کی اپیل کروں گا، اور اگر نظر ثانی بھی اس کے خلاف چلی جائے تو دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی بھی اس فیصلے سے بچنے کا راستہ میں صدر مملکت کی خدمت میں اپیل کروں گا،
خضر ہو سکتا ہے صدر مملکت، ملک کا صدر اس فیصلے کو ختم کر دے۔ اب اس نے انکار کیا ہر فیصلے کا، صرف اس بنا پہ کہ اسے اس کے بعد اور فیصلے کا انتظار ہے کہ چھوٹی عدالت کا فیصلہ بڑی عدالت ختم کر دیتی ہے، کل عدم قرار دے دیتی ہے، مسترد کر دیتی ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ قرآن کو خدائی مانتے ہوئے آخری نہ مانا تو پھر قرآن کا دیا ہوا کوئی عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کہو گے سود حرام ہے، کہاں لکھا؟ جی قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو وہ کہے گا مولانا میں بھی مانتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ کوئی آخری فیصلہ ہے؟ کیوں ضد کرتے ہو؟ یہ کوئی آخری ہے؟ یہ کوئی کنفرم ہے؟ اس کے بعد ایک اور وحی آئے گی، ہو سکتا ہے وہ وحی اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیں۔ آپ کہو گے خواتین کے لیے حجاب قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو وہ کہہ دے گا میں مانتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، خدائی کلام ہے، لیکن مولانا ضد کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی آخری ہے؟ ہو سکتا ہے اگلا صحیفہ اس حکم کو بدل دیں۔ آپ دین اسلام کا کوئی رکن پیش کرو گے، وہ ہر رکن کو ختم کرنے کا چور دروازہ پہلے سے کھول کے کھڑا ہوگا اور کہے گا یہ کوئی آخری ہے۔ اس لیے دین اسلام پر پختگی اگر چاہتے ہو، دین اسلام کے عقائد کو مسلم چاہتے ہو، تو قرآن کے آخری ہونے کا عقیدہ دل میں بسانا ہوگا۔ کتنے بتا دیے عقیدے؟ دو۔ قرآن کریم خدائی کلام ہے، قرآن کریم خدا کی آخری کلام ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین اور محبوب ترین طبقات دو تھے، ایک آپ کے اصحاب، ایک آپ کے اہل بیت۔ قرآن کریم کے بعد اگر نزول وحی یعنی کسی صحیفے کے نازل ہونے کا امکان ہوتا اور وہ نازل ہونے کی گنجائش ہوتی تو پھر ان میں سے کسی پہ آتی۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد انسانیت کے سب سے افضل ترین انسان ماننے کے باوجود نہیں مانتے کہ ان پر وحی اترتی تھی۔ قرآن کے بعد ان کے پاس جبرائیل کوئی خدا کا کلام لے کے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں مانتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ نقطہ ذہن میں رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی زیرک انسان ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں رائے دیتے ہیں۔ کئی بار حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات اتری، حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات اتری۔ کیا نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد حضرت عمر کی رائے کمزور ہو گئی تھی؟ حضرت عمر کا ملکہ تھا یہ ثابت رائے، رائے کا درست ہونا یہ ان کا ملکہ تھا۔ کیا یہ ملکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ہی خاص تھا؟ بعد میں ان کی رائے کمزور پڑ گئی؟ نہیں، کمزور نہیں پڑی۔ فرق یہی ہے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک زندگی قرآن کے نزول کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں عمر کی رائے کے مطابق قرآن ان کی تائید میں ضرور اترا ہے، رائے بھی مضبوط تھی، مگر وحی کے نازل ہونے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وحی امتیوں پہ نہیں آیا کرتی، وحی الہی امتیوں پہ نہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پہ آیا کرتی ہے۔
تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قرآن کریم یہ خدا کی آخری کلام ہے۔ تیسرا عقیدہ، قرآن کریم کے بارے میں خدا کی کلام ہے، آخری کلام ہے اور محفوظ کلام ہے۔ جب تک کسی کلام کے بارے میں محفوظ ہونے کا عقیدہ نہ ہو تو پھر چوروں کے پاس چور دروازے بہت ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں کوئی عقیدہ بھی آپ پورے جزم کے ساتھ بیان نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ قرآن کا یہ عقیدہ ہے تو وہ کہنے والا کہے گا مولانا جس آیت میں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آیت بعد میں داخل ہو گئی تھی۔ قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ایک ایک امتی کے قلب و فکر میں ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے، اس کے حافظہ میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوا تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے تو محفوظ کا برعکس یعنی الٹ جسے متضاد کہا جاتا ہے وہ ہے تحریف ہونا۔ قرآن میں تحریف ہو گئی۔ تحریف تین طرح سے ہوتی ہے۔ تین طرح سے تحریف۔ نمبر ایک، قرآن کریم میں کچھ ایسا اضافہ کر دیا جائے جو اللہ پاک نے نازل نہیں کیا تو یہ تحریف ہے۔ نمبر دو، قرآن کریم میں ایسی کمی کر دی جائے جو رب تعالی نے اتارا ہے یہ اس میں سے کسی کو الگ کر دیا جائے۔ یہ دو بڑے راستے ہیں تحریف قرآن کے۔ اور تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ کمی بیشی تو نہ کرو لیکن قرآن کریم کی آیات کو عدل بدل کر دو۔ جو آیت پہلے پارے کی ہے اس مقام سے اٹھا کے اپنی مرضی کا مضمون بنانے کے لیے 5ویں پارے کی آیت سے جوڑ دو۔ 5ویں پارہ کی کوئی آیت اٹھا کے اپنی مرضی کا مضمون بنانے کے لیے، جیسا کہ ہم دنیا میں کتاب لینا چاہیں تو 10 کتابوں سے حوالے جمع کر 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 کے ایک کتاب ترتیب دے لیتے ہیں، تو کوئی اپنی مرضی کا مضمون بنانے کے لیے ایک آیت وہاں سے لے، دوسری وہاں سے لے اور پورے قرآن کے نقشہ کو بدل کے رکھ دے۔ یہ بھی قرآن کی تحریف کا راستہ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کریم محفوظ ہے۔ اللہ نے جتنا اتارا تھا قرآن کریم میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ رب العالمین نے جتنا اتارا تھا ایک آیت کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی جو ترتیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع فرما دی تھی جسے ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اس ترتیب کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اب قرآن کریم کہاں کہاں محفوظ ہے میں اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قرآن محفوظ کتاب ہے۔ کسی بھی کتاب کی حفاظت کے 3 مقام ہوا کرتے ہیں، جی وہاں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے 3 مقام ہیں۔ ایک مقام ہے قرآن محفوظ ہے، ما بین الدفتین قرآن محفوظ ہے، ورقوں میں قرآن محفوظ ہے، صفحات میں قرآن محفوظ ہے، کاغذوں میں۔ یہ کیسے محفوظ ہے؟ آپ پوری دنیا کا سروے کر لیں، ڈھونڈ لیں پوری دنیا سے قرآن کریم کے نسخے۔ جو قرآن کریم کا نسخہ اس جامع مسجد تقویٰ کے اندر آپ کو ملے گا وہی قرآن کریم کا نسخہ آپ کو دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی مسلمان آباد ہے اس کے پاس جو قرآن ہے وہ، اور جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور جزائر میں جہاں 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 مسلمان آباد ہیں وہاں قرآن کے نسخوں کو ملا کے چیک کریں۔ قرآن کریم
پوری دنیا میں ایک ہی تحریر کے ساتھ ورقوں میں محفوظ ہے۔ تو قرآن پاک کے محفوظ ہونے کا ایک مقام قرآن محفوظ ہے ما بین الضفتین۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے تھا، لیکن زندگی ان کی پیرس میں گزری۔ ڈاکٹر حفیظ اللہ مرحوم، ڈاکٹر حفیظ اللہ نہیں، ہاں حمید اللہ، اللہ پاک ان کی خدمات قبول و منظور فرمائے۔ تو وہ پیرس میں زندگی ان کے پاکستان بہاولپور یونیورسٹی میں انہوں نے لیکچر دیے چند ایک، وہ لیکچر خطبات بہاولپور کے نام سے شائع ہوئے۔ وہاں وہ فرماتے ہیں کہ غالباً جرمن کی کسی تنظیم نے یہ سروے کرایا پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس دعویٰ کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے، قرآن کے نسخے لو۔ پاکستان میں جو جو کمپنیاں قرآن شائع کرتی ہیں ایک ایک نسخہ ان کا لے لو، ہندوستان سے قرآن کے نسخے لے لو، ایران و توران سے قرآن کے نسخے لے لو، جہاں جہاں بھی ہیں۔ اس طرح انہوں نے 42,000 قرآن کریم کے نسخے جمع کیے، اس صدی کے نسخے، اس سے گزشتہ صدی کے نسخے، حتیٰ کہ اگر انہیں یہ بتلایا گیا کہ فلاں فلاں ملک کے میوزیم میں، عجائب گھر میں قرآن کریم کا آج سے 500 سال پرانا نسخہ موجود ہے، وہ اس نسخہ کو بھی لے کے آئے۔ اگر انہیں بتایا گیا ترکی میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا نسخہ ہے، انہوں نے اس کو بھی لیا اور 42,000 نسخے جمع کر کے بار بار تقابل کیا، بار بار تقابل کیا، کہیں تو فرق آ جائے۔ طویل جد و جہد کے بعد تقریباً 40 سال تک ان کا سروے جاری رہا۔ جب رپورٹ شائع ہوئی تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس قرآن ایک ہی ہے، قرآن محفوظ ہے، محفوظ۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کی حفاظت کے 3 مقام ہیں۔ ایک مقام ہے قرآن محفوظ ہے ما بین الضفتین، قرآن کریم ورقوں میں محفوظ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم محفوظ ہے ما بین القلوب، ما بین الصدور، سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، قلوب میں، سینوں میں۔ قرآن کریم، قرآن پاک کے حفاظ یہاں کثیر تعداد میں ہوں گے، حضرت قاری صاحب کے سینکڑوں شاگرد ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے کہ قاری صاحب فخر کے ساتھ کہیں کہ جی میں اگر اس کو اپنے شاگرد کو کھڑا کر دوں کہ ساری رات میں تم نے قرآن 2 رکعتوں میں مکمل پڑھنا ہے، یہ بچہ پڑھ دے گا، یہ حافظ پڑھ دے گا۔ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ سینے میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم آنکھوں والوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، قرآن کریم نابیناؤں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، ہاتھ پاؤں کے سالم آدمی، صحیح تندرست آدمی کے سینہ میں بھی محفوظ ہے، اور لنجی اور اپاہج کے سینہ میں بھی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ جو دنیا ترقی کر رہی ہے، گونگوں کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہو رہا ہے۔ آپ کہو گے مولانا یہ تو مبالغہ ہے، گونگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو تو کیسے ہو؟ ہاں، گونگے کا تعلق قرات سے ہے کہ وہ قرات نہیں کر سکتا، میں تو سینے میں محفوظ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے گونگوں کو باتیں یاد رہتی ہیں کہ نہیں؟ جی رہتی ہیں کہ نہیں؟ گونگوں کو باتیں یاد رہتی ہیں، تو گونگے آج لکھتے بھی ہیں، گونگے آج پڑھتے بھی ہیں، گونگوں کے سکول و کالج بھی ہیں، گونگوں کے فنون کی درسگاہیں بھی ہیں، تو گونگے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ کیسے استاد انہیں تختہ سیاہ پہ آیت لکھ کے دیتا ہے، وہ اس آیت کو اپنے دماغ کی میموری میں فٹ کرتے ہیں۔ استاد سننا چاہتا ہے کہ سبق یاد ہوا کہ نہیں، تو شاگرد کو کہتا سناؤ، اس کے سنانے کا انداز
کہ وہ قلم پکڑ کے تختہ سیاہ پہ آیت لکھتا چلا جاتا ہے. 10 آیتیں، 20 آیتیں، 1 پاؤں، آدھا پارا، پورا پارا، 5 پارے، 10 پارے. رب العالمین نے قرآن کو محفوظ کتاب بنایا ہے. یہ ما بین الدفتین بھی محفوظ ہے، ما بین القلوب بھی محفوظ ہے. اور قرآن کریم تیسرا مقام قرآن کریم کی حفاظت کا کہ کہاں کہاں محفوظ ہے. قرآن کریم امت کے تعامل میں بھی محفوظ ہے. امت کے تعامل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جوں جوں اترتا گیا تو عملی زندگی کے اندر نافذ ہوتا چلا گیا. قرآن کوئی فکری تھیوری نہیں ہے جس کا تعلق صرف فکر و نظر سے ہو. قرآن کوئی منطق نہیں ہے کہ منطق کی تعریف کرنے والے کہتے ہیں اس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں. یہ تو فکر و نظر کی تصحیح کا نام ہے. قرآن کوئی فلسفہ نہیں ہے، قرآن کوئی تاریخ نہیں ہے. قرآن کریم پریکٹس کی زندگی کا نام ہے. قرآن کریم کتاب حیات ہے کہ جو زندگی کے رموز انسانوں کو پریکٹس میں سکھاتا ہے. تو قرآن کریم جہاں قلوب میں محفوظ ہے، جہاں ورقوں میں محفوظ ہے، امت کے تعامل میں بھی محفوظ ہے. اور یہ تینوں مقامات پہ قرآن کی حفاظت. ایک اور بات کی طرف توجہ دلا دوں. میرے خیال ہے اگر لائٹ نہیں آنی تو میں محسوس ہوئی کہ اس خلا کو کم کریں. یہ فیصلہ بعد کی کسی ضرورت کے نتیجہ میں ہوا کہ ہم اس خلا کو کم کریں. تو بعض فیصلے بعد کے پیداوار ہوتے ہیں. قرآن کریم کی تینوں مقامات پہ حفاظت یہ بعد کے فیصلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کی تینوں مقامات پہ حفاظت اس کے نزول کے دن سے ہی شروع ہو چکی تھی. نزول کے دن سے، بلکہ ما بین القلوب اس کی حفاظت نزول سے بھی پہلے شروع ہو گئی. قرآن کریم اللہ نے ایک لوح کے اوپر لکھا. اس لوح کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ. محفوظ کس شے کے نام پہ؟ قرآن کریم کی حفاظت کی بنا پہ اس کو لوح محفوظ کہہ دیا. قرآن اول دن سے ہی قلوب میں حفاظت کے ساتھ چلا آیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو قرآن آیا وہ قلبن من القلوب، قلبن آیا ہے، کلمن نہیں آیا. کلبن کا مطلب ہے دل سے ہوتا ہوا دل پہ آیا ہے. قلم سے ہوتا ہوا قلم پہ نہیں، کاغذ سے ہوتا ہوا کاغذ پہ نہیں آیا. اللہ پاک نے جبرائیل امین کو ورق نہیں تھمائے کہ جبرائیل ورق جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجئے. رب العالمین نے جبرائیل کو کوئی کتاب کا صحیفہ نسخہ ما بین الدفتین نہیں دیا کہ جا کے پیغمبر علیہ السلام کو دے دیں، بلکہ جبرائیل امین ان کے سینے میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا. جبرائیل کے سینہ میں آیا اور جبرائیل کے سینہ سے پیغمبر علیہ السلام کے سینہ میں آیا. ہم بعض شخصیات کا نام لیتے وقت ان کے نام کے ساتھ ان کی کسی مشہور صفت کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، ورنہ ہم سمجھتے ہیں نام ادھورا ہے. مثلا حضرت ابو بکر جی صدیق، نام حالانکہ صدیق نہیں، حضرت ابو بکر
صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی۔ یہ صدیق، یہ فاروق، یہ غنی، یہ مرتضی یہ نام نہیں، یہ صفات لازمہ ہیں ان شخصیات کی کہ نام جب بھی لیں گے یہ صفات ساتھ آئیں گی۔ بالکل اسی طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل، ان کا نام لیتے وقت صرف جبرائیل نہیں کہتے بلکہ جبرائیل جبرائیل امین۔ یہ جبرائیل کو صفت امین یہ قرآن کی حفاظت کی برکت سے ملی ہے۔ یہ امین کی صفت قرآن، وگرنہ جبرائیل کوئی آسمان سے لوہا لے کے آئے تھے کہ پیغمبر کو جا کے دے دیجئے، کوئی کپڑے لے کے آئے تھے، کوئی سونا لے کے آئے تھے، کوئی چاندی لے کے آئے تھے، کوئی دراہم و دنانیر لے کے آئے تھے کہ جا کے پیغمبر علیہ السلام کو دے دیجئے، کوئی گھوڑے لے کے آئے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، جو لے کے آئے قرآن لے کے آئے، اور لقب پڑا امین۔ کیا لقب پڑا؟ امین۔ جو امین ہوتا ہے یعنی ایمانت دار، اس کے ذمہ 3 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ملا ہے اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرے، جو ملا ہے اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے، اور نمبر 2 جو ملا ہے اس میں سے کوئی شے کم نہ کرے، اور نمبر 3 اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرے، اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائے۔ جو یہ 3 کام کرے ہم اسے امین کہتے ہیں۔ میں کسی کے پاس امانت رکھ دوں، اگر وہ اس میں کمی نہ کرے، اضافہ نہ کرے، کوتاہی حفاظت میں نہ کرے تو اسے امین کہوں گا۔ میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی لوگوں میں امین ہی مشہور و معروف تھا۔ تو جبرائیل امین قرآن لے کے آئے تو جبرائیل نے قرآن کے لانے میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، جو سینے میں آیا پورے کا پورا اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی، اور شیاطین کے جہان سے جبرائیل نے گزر کے آنا تھا، شیاطین کے جہانوں سے گزر کے آنا تھا، تو ان شیاطینوں سے قرآن کی حفاظت کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی، قلب میں لیا اور قلب محمد پہ نازل کیا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے قلب پہ اتارا ہے۔ تو قرآن کریم ما بین القلوب جو محفوظ ہے، اس کی تاریخ نزول سے ہی شروع ہو گئی، بعد میں نہیں بلکہ اسی وقت سے شروع ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت نے سینوں سے سینوں میں لیا۔ حضرات صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ قرآن کریم کے حافظ تھے، اور پھر بہت ساری صحابیات حافظات تھیں، پھر امت لیتی چلی آئی، آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر کسی نے اس کا نظارہ کرنا ہو تو رمضان المبارک کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، نماز تراویح کے دوران اگر امام پڑھتے پڑھتے غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے کئی حفاظ اسے لقمہ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ما بین قلوب قرآن کی حفاظت ہے۔ اور پھر ما بین الدفتین جو قرآن کی حفاظت ہوئی، یہ بھی بعد کی پیداوار نہیں، بعد کی ایجاد نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں اس پہ صرف ایک حوالہ پیش کر کے بات آگے لے چلوں۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وابستہ حضرات صحابہ کرام کے نام تو سنے ہوں گے، اور پھر ان کے ذمے جو خدمات تھی ان خدمات کے حوالہ سے ان کی شہرت بھی سنی ہوگی۔ جی یہ نبی علیہ السلام کے خدام تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنے والے، یہ پیغمبر علیہ السلام کے گھریلو خادم۔ انہی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جنہیں ہمارے مورخین، جنہیں ہمارے محدثین آج تک اور ہمارے سیرت نگار لکھتے چلے آ رہے ہیں، کاتبین وحی۔ نام سنا ہے؟
یہ لفظ، یہ لقب سنا ہے آپ نے؟ یہ کاتبین وحی کیا تھے؟ یہ حضرات صحابہ کرام میں ایک مستقل جماعت تھی، ایک ٹیم تھی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کے قلب مبارک پہ جو قرآن اترتا، اس قرآن کریم کو یہ لکھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں مقام پہ، اس سورت کو فلاں مقام پہ، اس طرح قرآن کریم کے متعدد نسخے مختلف صحابہ کے پاس ما بین دفتین مشہور بھی ہو گئے، محفوظ بھی ہو گئے۔ تو حفاظت کا یہ درجہ بھی پہلے دن سے ہی جاری و ساری ہے۔ ایک اور مثال بھی ساتھ سنتے جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہم اپنی بہن کے پاس قرآن مجھے دکھائیے، تو بہن نے کہا بھیا ایسے نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے غسل کیا تو نسخہ ہاتھ میں لیا۔ یہ مدنی مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسی زمانہ میں قرآن ما بین الدفتین برقوں میں لکھا جایا کرتا تھا۔ اور تیسرا محل ہوتا ہے کتاب کی حفاظت کا تعامل امت۔ یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم کہ آج اگر اس نقطے کو سمجھ لیں تو بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں۔ قرآن اتر رہا ہے لفظوں کی شکل میں، ان لفظوں کو عمل کی صورت چاہیے۔ قرآن اتر رہا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ اب صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ لغت کی طرف نہیں گئے صحابہ، صلاۃ کو سمجھنے کے لیے لغت کی طرف نہیں گئے، ڈکشنری کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ صلاۃ نبی کیسے پیش کرتے ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے صلاۃ پیش کی عمل کے ذریعہ، تو قرآن کا یہ مضمون امت کے تعامل سے، پیغمبر کے تعامل سے محفوظ ہو گیا کہ صلاۃ مخصوص حیت کے ساتھ چند ارکان کا نام ہے، ان کو یوں یوں ادا کرنا ہے۔ اب کوئی دانشور، اب کوئی فلسفی، کوئی پروفیسر ہمیں لغت کی ڈھیروں کتابیں لا کے دکھائے کہ مولانا آپ کیوں اصرار کرتے ہو جی نمازیں یوں پڑھو، نمازیں یوں پڑھو، نمازیں یوں پڑھو، لغت میں تو یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے، تو ہم انہیں کہیں گے قرآن صرف برقوں میں محفوظ نہیں، قرآن تعامل کے ساتھ بھی محفوظ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ قرآن کریم نے کہا کتب علیکم الصیام، صوم تم پہ فرض ہے۔ کوئی آدمی لغت کی کتاب لے کے آئے اور کہے صوم الامساک، امساک کا معنی رکنا ہوتا ہے، تو لہذا میں رک جاتا ہوں، جہاں کھڑا ہوں اپنے گھر رک جاتا ہوں، روزہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، قرآن کی حفاظت ہوئی ہے تعامل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کس طرح رکنا ہے وہ رک کے بتایا کہ اس کا نام روزہ ہے، اور یہ بھی پہلے دن سے ہی ہوا ہے، بعد کی ایجاد نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم کے درس چل رہے ہیں، مہینہ میں 15 درس، 15 ہوتے ہیں مولانا۔ اللہ پاک ان دروس کے سلسلے میں ترقی پیدا فرمائے۔ تو ان درسوں میں آپ جڑتے ہیں 3 عقیدوں کے ساتھ، قرآن کریم کے دروس کو عام کیجئے۔ پہلا عقیدہ قرآن جی خدائی کلام ہے، دوسرا عقیدہ خدا کی آخری کلام ہے، اور تیسرا عقیدہ محفوظ کتاب ہے۔ کہاں کہاں محفوظ ہے وہ میں نے بتلا دیا۔ ایک اور بات کہہ دوں آخری 2-3 منٹوں میں، کیا کیا محفوظ ہے، کہاں کہاں محفوظ ہے، اور کیا کیا محفوظ ہے۔ 4 چیزیں قرآن کی محفوظ ہیں، 4 چیزیں قرآن کی محفوظ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، حروف محفوظ ہیں۔ نمبر 2، قرآن کے پڑھنے کے لب و لہجے محفوظ ہیں۔ نمبر 3، قرآن کے معانی اور علوم محفوظ ہیں۔ نمبر 4، قرآن کے رسم الخط محفوظ ہیں۔ رب العالمین نے قرآن سے وابستہ ان 4 چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے
امت میں 4 سلسلے جاری کر دیے۔ قرآن کے الفاظ و حروف کو محفوظ رکھنے کے لیے رب تعالی نے ان معصوم بچوں کی شکل میں قرآن کے حافظ پیدا کر دیے، اور ان مدارس کی شکل میں حفظ قرآن کی درسگاہیں آباد کر دی کہ یہ آپ کو قرآن کریم کے اول سے لے کے آخر تک انہیں ترجمہ آئے یا نہ آئے، معنی آئے یا نہ آئے، مضمون سمجھ میں آئے یا نہ آئے، 80 سال گزر گئے قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن قرآن کی سورت فاتحہ کا ترجمہ پھر بھی نہیں آیا۔ کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کے ذمہ قرآن کے لفظوں کی حفاظت رب نے لگائی تھی، سو وہ حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، حروف محفوظ ہیں۔ ایک اور بات عرض کیے دوں، چنیوٹ کے اندر آپ نے مختلف ہسپتالوں میں دیکھا ہوگا ڈینٹل سرجن ہیں کہاں یہاں چنیوٹ میں جی، کسے کہتے ہیں جی؟ دانتوں کے اسپیشلسٹ کو۔ دانتوں کا اسپیشلسٹ آپ کو بتائے گا دانت مابین یہ دو جو جبڑے ہیں، جبڑوں کے درمیان دانت کتنے ہیں، وہ تعداد بھی بتائے گا، ان کے نام بھی بتائے گا، ان کے کام بھی بتائے گا کہ فلاں فلاں دانت چبانے کے کام آتا ہے، فلاں فلاں دانت کاٹنے کے کام آتا ہے، فلاں فلاں دانت پکڑنے کے کام آتا ہے، وہ ساری چیزیں بتلائے گا، وہ نام بھی کام بھی بتلائے گا۔ لیکن ایک اور بات کہوں، یہ تو ڈینٹل سرجن بتائے گا۔ آپ آ جائیں حضرت قاری صاحب کی خدمت میں، قاری صاحب سے عرض کریں استاد جی اپنے کسی قاری صاحب شاگرد کو بلائیے جنہوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہو، تو کیا وہ بھی ہمیں دانتوں کے نام بتلاتے ہیں کہ نہیں بتلاتے؟ جی بتائیں گے؟ قاری حضرات میں امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن یہاں تجوید پڑھے ہوئے کچھ تو ہوں گے جنہوں نے جمال القرآن پڑھا ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے، یہ پوری نظم سنائیں گے، دانتوں کے نام بھی بتائیں گے، دانتوں کے کام بھی بتائیں گے۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ مسجد کا امام ہو، ہمارے مصلی کا امام ہو، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہو، وہ بھی بتا رہا ہے کہ کل دانت 32 ہیں، اور دانت کہاں کہاں ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ اور حروف ان کو صحیح طور پہ محفوظ رکھنا تھا، صرف لفظوں کو ہی نہیں، ان کے طرز ادائیگی کو بھی محفوظ رکھنا تھا کہ کون سا حرف کس دانت سے ٹکرا کے گزرے تو اس کا ساؤنڈ کیا ہوگا، اس کی آواز کیا نکلے گی، اس کے اندر قوت کتنی پیدا ہوگی، اس کی آواز میں شدت کتنی ہوگی، نرمائی کتنی ہوگی۔ اتنا ایسا مقام دنیا میں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا ماں سوا قرآن کے۔ اچھا چلو یہ تو ڈینٹل سرجن ہو گئے، ایک اور آپ کو بورڈ، ناک کان گلا۔ ناک کان ان کے بھی سرجن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ بتائیں گے یہ گلا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، ناک کا بانسا کیا ہے، ناک کا بانسا کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو چلے آئیے ایک قاری صاحب کے پاس، وہ بھی آپ کو بتلائے گا کہ حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے، ادنا حلق کہاں ہے، وسط حلق کہاں ہے، اقصی حلق کہاں ہے، اور دانت خیشوم کسے کہتے ہیں، دانت کے 2 نتنے کیا ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسجد کے قاری صاحب کا ناک کان گلے کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ وسط حلق، ادنا حلق، اقصی حلق کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ کو بھی محفوظ رکھا ہے اور اس کی قراءات کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ الفاظ محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے حفاظ کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اس کی ادائیگی کا طرز
اور طریق محفوظ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے علم قرات کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اور تیسرا، قرآن کا کیا کیا محفوظ ہے؟ قرآن کے علوم محفوظ ہیں۔ قرآن کے علوم محفوظ رکھنے کے لیے رب تعالی نے علماء امت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اٹھا لیجئے 14 صدیوں کی تفاسیر، اردو میں لکھی جانے والی، فارسی میں لکھی جانے والی، عربی میں لکھے جانے والی، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ ہم اپنی تفاسیر کا تعارف کرائیں کہ پھر کون سی تفسیر کس رنگ سے لکھی گئی۔ امام رازی کی تفسیر کبیر، اس کا لب و لہجہ کیا ہے؟ امام قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، اس کا لب و لہجہ کیا ہے؟ علامہ آلوسی کا انداز کیا ہے؟ امام جریر طبری کا انداز کیا ہے؟ ایک ایک تفسیر کا تعارف کرائیں۔ اردو تفسیر میں آ جائیں، مولانا ادریس کاندھلوی، ان کی تفسیر معارف القرآن، اس کا انداز کیا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع، ان کی تفسیر معارف القرآن، اس کا انداز کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ علوم قرآن کی حفاظت ہے۔ اللہ نے علماء امت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اور تیسری شے، چوتھی چیز، رسم الخط، قرآن کریم کے رسم الخط وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو احباب کرام، اب وقت بھی کافی ہو گیا اور میرے گلے کی مشق بھی کافی ہو گئی ہے، تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک سے آباد و شاد رکھے۔ تو درس قرآن میں جب بھی شرکت کرنی ہے، قرآن کے بارے میں کتنے عقیدوں کے ساتھ، یہ اپنا لائٹ آئی ہے اب یہ بتانے کے لیے، یہ اتنا کچھ جس سے سنا انہوں ویکھتے لگو پہچان بھی رہے تو قرآن کریم کے رسم الخط پہ مستقل گفتگو اب میرا خیال ہے وقت بھی اس کا متحمل نہیں ہے، اور جو یہ سلسلے جاری ہے کہ قرآن کریم کے جو رسم دیکھیں، عربی کا ایک عمومی رسم ہے، لکھنے کا انداز ہے۔ قرآن کریم کے لکھنے کا انداز ہر دور میں مختلف رہا ہے، جو الگ رہا ہے اس کے طرز کو مختلف اسلوب سے علماء نے محفوظ کیا۔ اس کے لیے شعبے جاری ہوئے، کاتبین کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ پاک نے محفوظ کیا۔ ایک اور 5واں سلسلہ بھی قرآن کی حفاظت، کہ قرآن کا کیا کیا محفوظ رہا، قرآن کا کیا کیا محفوظ رہا۔ قرآن کریم کے دروس اخلاق، قرآن کریم کے دروس اخلاق جو انسانیت کی تہذیب کے لیے، انسانیت کی معاشرت کے لیے، انسانیت کی خوبصورتی کے لیے جو دروس اخلاق ہیں، اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ خانقاہوں کا سلسلہ جاری و ساری فرما دیا۔ تو قرآن خدائی کتاب ہے، آخری کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے۔ کہاں کیا کیا محفوظ ہے، کیسے کیسے محفوظ ہے، یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کامیاب سلسلہ پہ آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے بزرگوں اور اکابرین کو جن کی زیر سرپرستی، جن کی شفقت سے، محبت سے، تعاون سے مولانا عمیر صاحب، مولانا سیف اللہ صاحب، میرے یہ سارے نوجوان علماء کرام، ان کے زیر نگرانی اس خیر کے چشمے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔